کا طرز عمل، اور یہی طرز عمل ہمارے ایمان کو بچائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان قریب فتنے آئیں گے۔ قربان جاؤں میں حضرت علی کی فراست پر، یہ نہیں پوچھا فتنہ کون لائے گا، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا، کس کس شکل میں آئے گا، یہ نہیں پوچھا، یہ سب معلوماتی سوال ہیں۔ فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، سنت رسول۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کا طرز عمل، رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں کیا ہے وہ سنیں تو ان ایمان کے ڈاکوؤں سے اور فتنوں سے بچیں گے۔ حبیب ابن زید نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کے ہاتھ پہ کنکر بولے تو بھی کنکر بلوا، میرے نبی کے اشارے پہ درخت چل کر آئے تو بھی درخت چلوا، میرے نبی کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہوا تو بھی چاند کو یا سورج کو ٹکڑے کر تو میں تیری نبوت کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہ، میں کسی کو کہوں میری بات مانو، وہ کہے مانتا تو دور کی بات، تو سنتا بھی نہیں، نہ ماننے پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا نہ سننے پر آتا۔ سنو صحابہ کا طرز عمل رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں۔ حبیب ابن زید نے فرمایا مسلمہ میرے کان تیری بات سننے سے بہرے، ماننا تو دور کی بات، میں رسول اللہ کا غلام خاتم النبیین کو نبی ماننے کے بعد، والضحیٰ کا چہرہ دیکھنے کے بعد، واللیل کی زلف دیکھنے کے بعد، الم نشرح لک صدرک جیسا سینہ جو نور اور علم اور قرآن سے بھرا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں تیری نبوت ماننا دور کی بات، میں تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ چنانچہ مسلمہ نے میرے حبیب ابن زید کا ایک ایک عضو کاٹ ڈالا۔ حبیب ابن زید نے ماننا تو دور کی بات سنی تک نہیں۔ مسلمانوں اس دور میں ایمان بچانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بغیر دلیل کے جوڑ لو۔ اگر تمہیں دلیل چاہیے تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی اپنے ایمان کی دلیل لے کر آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے تقاضے جو ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے صحیح معنی میں پورے نہیں ہو رہے، قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت مل جائے تو ہر فتنہ گر کو کہہ دو، ہر رسول اللہ کے دشمن کو کہہ دو میرے دامن میں کچھ نہیں، میری نمازیں، میرے روزے، میرا حج، میری خدمت خلق، میری سیاست، میری عبادات یہ مجھے شاید نہ بخشوا سکے، میرے دامن میں ایک چیز ہے اور وہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مرزے کی دعوت کو ماننا نہیں، سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس شفاعت سے محروم کر دیے جاؤ۔ سورج نکلا وہ، سورج کی دلیل مانگنا عقل مندی ہے، بے وقوفی ہے؟ جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں سورج نکلا، آپ کہتے ہو دلیل دو، تو میرے نزدیک تو دلیل دینے والا بھی پاگل اور دلیل مانگنے والا بھی پاگل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کو ہم نے بغیر دلیل کے آقا کو خاتم النبیین مانا۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، بھائی شمس الدین بیٹھے ہیں، ان کے بھی لوگ جب ہم سے ملتے تھے وہ ہم سے یہی کہتے ہیں، ہم سے بعض حکمران طبقہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ شاہ صاحب اتنی شدت کیوں ہے قادیانیوں کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں نہیں کرتے آپ، ہندوؤں کے بارے میں نہیں کرتے آپ، اتنی شدت عیسائیوں کے بارے میں نہیں کرتے، کسی کے بارے میں نہیں کرتے۔ وہ بس سادہ سا مسئلہ ہے، میرے ہاں نیلم جیلم آئیڈل پروجیکٹ بن رہا تھا تو وہاں چائنیز آ گئے، انہوں نے اس علاقے کے سارے کتے ختم کر دیے، کھا گئے۔ آج کل چائنیز بہت سارے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، گوادر میں کام کر رہے ہیں، تو بھئی کہیں اگر ہمارے چائنیز آ جائیں 2-3 ہزار ورکر یہاں کام کرنے، موٹر وے بنانے، سی پیک بنانے، تو وہ کتا کھاتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ جلدی میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنے ٹائم میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے، کھاؤ کتے، کوئی مسئلہ نہیں، بلہ کھاؤ، چوہا کھاؤ، تمہارا مسئلہ ہے بھائی، ہمارا نہیں۔ ان کے لیے کوئی دکان کھولے اور اس پر لکھے کہ یہاں کتے کا گوشت دستیاب ہے، آپ میں سے کوئی خریدنے جائے گا؟ کون آئے گا وہاں؟ چائنیز آئیں گے۔ ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ ڈی سی صاحب اگر کوئی کتے کا گوشت اوپر کتے کا گوشت لکھ کر چائنیز کے لیے بیچے، قانوناً کوئی قدغن ہے؟ نہیں ہے۔ چائنیز کے لیے ہے نا، ان کو پسند ہے، وہ کھاتے ہیں، کوئی مسلمان جا کے خریدے گا وہاں سے؟ لیکن اگر کوئی اوپر لکھے بکرے کا گوشت دستیاب ہے،
दुकान के ऊपर लिखे गाय का गोश्त दस्तयाब है, नीचे बेचे वो गधा, नीचे बेचे वो कुत्ता ज़िबा करके। जुर्म है या नहीं? एसपी साहब, जुर्म है या नहीं? और फिर कोई खबरदार करे कि यार ये जालिम बड़ा बेईमान है, मैं देखता हूं पीछे कुत्ते ज़िबा करता है, यहां ला के लटकाता है, कहता है बकरा है। तो इस बताने वाले को बुरा भला कहोगे, शिद्दत पसंद कहोगे, इंतहा पसंद कहोगे, या मोहसिन मानोगे? ये सारे के सारे ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मोहसिन है, जो हमें बता रही है कि कादियानियत इस्लाम की आड़ में कुफर बेच रही है, इस्लाम का लिबादा लगाकर कुफर को फरोख्त कर रही है, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, इस्लाम का ट्रेडमार्क लगाकर वो वहां पर कुत्ता बेच रहे हैं। तो मेरे भाई, हम अपने खाने के मामले में इतने हसास हैं कि लाहौरियों ने एक जगह दुकान पकड़ ली थी, अगर पुलिस वाले मौके पर न पहुंचते तो उस दुकान के मालिक का लाहौरी बोटी बोटी कर देते, क्योंकि वो ऊपर बकरे का गोश्त का बोर्ड लगाकर नीचे कुत्ता बेच रहा था। अगर हम अपने खाने के मामले में इतने हसास हैं तो हम सबको कह देना चाहते हैं, हम अपने ईमान के मामले में इससे ज्यादा हसास हैं। तुम कादियानी रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तुमने अगर इस्लाम का लेबल लगाया, अगर KFC, मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोका कोला अपने ट्रेडमार्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, अदालतों का दरवाजा खटखटाता है और जाली KFC की दुकान, जाली मैकडोनल्ड की दुकान बंद कराता है, ये शिद्दत पसंदी नहीं, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं, तो हम मुसलमान भी इतनी गैरत रखते हैं कि हम कुफर का ट्रेडमार्क इस्लाम के नाम पर नहीं चलने देंगे। अगर KFC, मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोका कोला की जाली फैक्ट्री बंद करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, शिद्दत पसंदी नहीं, इंतहा पसंदी नहीं, तो 1.5 अरब मुसलमानों का कादियानियों को यह कहना कि तुम अपनी इबादत गाहों में तुम मस्जिद नहीं लिख सकते, तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना चाहते हो तो इस कलमे में एडिटिंग नहीं कर सकते, तुम मिर्जा कादियानी को मानते हो, कादियानी को मानो, तुम अपनी इबादत खाने पर कादियानी खाना लिखो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम कुफर को ईमान के लिबादे में बेचोगे, अल्लाह की कसम हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमारा आइन, हमारा ईमान तुम्हारी गिरफ्त करेगा इंशाअल्लाह। ये शिद्दत पसंदी है, ये इत्तेदाल पसंदी है भाई। लेकिन अगर ऊपर लिखा हो बकरे का, नीचे कुत्ता बिक रहा हो, तो बेचारे मुसलमान धोखा खा लेते हैं। हम कहते हैं तू ऊपर लिखो कादियानियत, फिर हमारा कोई मुसलमान तुम्हारे पास नहीं जाएगा। तुम धोखा देते हो, दजल करते हो, तुम धोखा देकर कहते हो हम मुसलमान हैं, फिर हमारी बेटियों से शादियां कर लेते हो, हमारे खानदानों में रिश्ते जोड़ लेते हो, फिर कहते हो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। बाबा, हमारी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, मेरा ट्रेडमार्क तुम जाली तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, तुम 420 हो, तुम दज्जाल हो, तुम कसाब हो। इसलिए हिंदुओं से हमारी इतनी दुश्मनी नहीं। को मंदिर में जाके आप गए, आप कभी आप गिरजा घर जाते हैं जी? बोले जाते हैं? आप मंदिर जाते हैं? नहीं जाते। क्यों? हमें मालूम है ये हिंदुओं की इबादत गाह है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। किसी गिरजा घर पे कोई पाबंदी है जी हमारी तरफ से? जाओ जाके इबादत करो। लेकिन कोई अगर गिरजा घर पे मस्जिद का बोर्ड लगाए, अखलाकन, कानूनन, शरन, आलमी कवानीन, इंसानी रिवायात, क्या उसको इजाजत देती है? इसकी नहीं देती। मुसलमानों, इसलिए कोई शिद्दत नहीं है। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है और हम इंशाअल्लाह ये करेंगे। खत्म नबूवत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती वसफ़ है। ये तो अभी कानून और आइन इनको काफिर करार देता है। मैं सैयद अमीन उल हसन गिलानी का पैरोकार हूँ इस मामले में, जिनके सीने पे बंदूक रखकर पूछा गया था, बता क्या कहता है? उसने कहा था, काली कमली वाला जिंदाबाद। अभी तो मेरा कानून, मेरा आइन, मेरा मुल्क का आइन, मेरा कानून कहता है मिर्जा काना कफार, दाजिल कफार काफिर है। खुदा न खास्ता अगर कोई हमारे सीनों पे बंदूक रख कर कहे कि मिर्जे को नबी मानो, मानोगे? हम बगैर दलील के उसे काफिर मानते हैं, रसूलुल्लाह को बगैर दलील के खातमुन नबीयीन मानते हैं। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं मुसलमानों, मिर्जा आया था दुनिया से हुर्रियत, फिक्र, जिहाद खत्म करने। जैसे मुझसे कबल मौलाना शब्बीर साहब फरमा रहे थे कि नबियों पर किताबें उतरती हैं, किताबें लिखती नहीं है। मिर्जा खुद कहता है कि मैंने जिहाद के अकीदे के खिलाफ इतनी किताबें लिखी हैं, मुझे कोई भाव नहीं है, मैं किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं हूं। मैं जिहाद और दहशतगर्दी के दरमियान फर्क समझता हूं।
مجھے میرے رب نے جہاد کرنے پر محبوب کردانا ہے، اور دہشت گردی اور ظلم کرنے پر مجھے کہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اگر حد سے بڑھ گئے تو پھر محبوب مجاہد نہیں، پھر ظالم ہو جاؤ گے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ میرے نبی نے بدر و احد میں، خندق و تبوک میں میرے آقا نے مجھے لکیر کھینچ کر بتائی ہے کہ جہاد کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ دہشت گردی کی جہاد کی آڑ میں دہشت گردی کرے۔ ہم اسی طرح کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ مروجہ دہشت گردی کی آڑ میں جہاد کے عقیدے اور فریضے کا انکار کرے۔ آج الحمدللہ اہل غزہ نے اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوا، حماس نے اسرائیل کا ناس کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے فیقتل او یغلب، بولو فیقتل او، ہم مارے جائیں یا ہم غالب آئیں، ہم ہر دو صورتوں میں شہید ہیں۔ ہم برہان وانی کی طرح کٹ جائیں یا سجاد کی طرح قربان ہو جائیں، احمد یاسین کی طرح شہید ہو جائیں، یا ہم پیرا گلائڈر کی طرح اسرائیل پر قبضہ کر لیں۔ یہ تو پوری دنیا کا، انڈیا اور اسرائیل کا اکٹھ انہیں بتا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی دن کوٹری کی پہاڑوں سے بھی پیرا گلائڈر اترے اور سری نگر اترے۔ اب سری نگر نہیں، انشاءاللہ دہلی اترے۔ آج تک ہم بچپن سے سنتے آئے کہ اسرائیل نے اتنے مار دیے، اتنے مار دیے، اتنے مار دیے۔ آج مسلمانوں وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، سینے ٹھنڈے ہو گئے۔ آج ہم نے سنا نہیں حماس نے اتنے مار دیے۔ لوگ کہتے ہیں بے وقوفی کر دی، خودکش کر دیا۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو تم کو کیا پتا، تم سوئے ہوئے لوگ ہو، نیند سے آدمی کو اٹھاؤ سے ویسے برا لگتا ہے، تو انہوں نے پوری امت کو نیند سے اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنوں کی اور غیروں کی سب کی سازشیں الٹ کے رکھ دی۔ انہوں نے امت کو جگایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ہمارے جسموں کے بارود ٹکڑے کرے، یا ہمارے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کرو، یا ہمارے جسموں کو تلواروں سے ٹکڑے کرو، اللہ کی قسم ہم اللہ کی کبریائی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم فضاؤں سے بھی آئیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر، ہم زمین سے بھی آئیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر، ہم سمندروں سے آئیں گے تب بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ تم ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہمارا مقصود و منشد کیا ہے۔ ہم فطرت کی اس سچائی پر کھڑے ہیں کہ ہم سلطنت کے لیے نہیں، ہم رب کی کبریائی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے جسموں کے ٹکڑے کر دو بارود سے، بمباری سے، یا گولیوں سے چھلنی کر دو۔ کہو سب کھڑے ہو کر، ہم پھر بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں گیا تمہارا آئرن ڈون؟ کدھر گیا تمہارا وہ لوہے کا حصار؟ ابھی تو ابابیلیں اتری ہیں، ابھی شاہین نہیں آئے، تو تمہارے حصار ٹوٹ گئے۔ امت کو احساس کمتری سے نکالا ہے، امت کو بتایا ہے اقبال کا رستہ کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ انہوں نے اقبال کا نقشہ کھینچا ہے، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرائے اسرائیل و دریا، تھوڑا سا تبدیل کر کے، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرائے اسرائیل و دریا۔ کیے یہ دونیم، یہ نہیں کیے جی۔ مظلوموں پہ ظلم کرنا، کشمیر اور فلسطین کا قضیہ ایک ہے۔ 75 سال سے وہ یہود کے ظلم کا شکار ہیں اور میرے کشمیری بھائی ہنود کے ظلم کا شکار ہیں۔ انسانیت اور قانون کے سبق نہ پڑھاؤ۔ آج انسانیت، اخلاقیات آج عالمی دنیا کے منہ پر تھوک رہا ہے۔ وہ معصوم انسانی گوشت کا لوتھڑا جو اسپتال میں ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، وہ پوری انسانیت کو کہہ رہا ہے جانوروں کے حقوق کے لیے لڑنے والوں تم کہاں۔ میں آج اس کانفرنس کی وساطت سے دنیا کے منصف پسند یہودیوں سے کہتا ہوں، انصاف پسند ہندوؤں سے کہتا ہوں، انصاف پسند بودھسٹوں سے کہتا ہوں، انصاف پسند نصرانی عیسائیوں سے کہتا ہوں، کیا تمہاری انسانیت مر گئی ہے؟ کیا تمہیں کشمیر کے معصوموں سے لے کر غزہ کے اسپتال میں شہید ہونے والی معصوم بچے اور بچیوں کی چیخ و پکار نہیں سنائی دے رہی؟ تو پھر یاد رکھنا محمد کی ابابیلیں طے کر چکی ہیں کہ لا غالب الا اللہ۔ بولو لا غالب، لا غالب الا اللہ۔ ہمارا عقیدہ ان تنصر اللہ، تم جب نکلو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ آج غزہ کے مسلمان
पूरी दुनिया के बशमूल मुझ जैसे हुक्मरानों के सबको दावत दे रहे हैं कि जिसके बस में जो है, जो हाथ से जुल्म रोक सकता है वो हाथ से जुल्म रोके, जो जबान से रोक सकता है वो जबान से रोके, और जो दिल में बुरा समझ सकता है वो दिल से बुरा समझे। हम ईमान के कमजोर दर्जे पर नहीं रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। फरमाया या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद समझ आती है, जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया जालिम का हाथ रोक लो, उसे जुल्म से रोक लो, ये भी मदद है। मैं सारी दुनिया इंसानियत से कह रहा हूं, गज़ा के मुजाहिदीन ने जुल्म नहीं किया, जालिम का हाथ रोका है, इसलिए जालिम बिलबिला उठा है। तुम भी आओ इनके साथ मिलकर जालिम का हाथ रोको, और अगर ये हाथ रुका नहीं तो इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती अभी हाथ काटेंगे इंशाअल्लाह। अरब अजम को इस लहू ने जगाया है, जो अब भी सोया रहेगा वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा। जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जावेदा करते चलो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।